میں صرف توصیف الرحمان سے اتنا کہتا ہوں، اگر میں سعودی مفتی کا یہی فتویٰ دکھا دوں کہ میاں بیوی میں 20 سال دور ہیں اور بچہ پیدا ہو گیا حلالی ہے، اور شیخ بن باز نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک عورت سے زنا سے بچہ ہوا، عورت اقرار کر رہی ہے زنا سے ہے، وہ شوہری کا کہلائے گا، کہ اس بچے کی نفی شوہر کرے نا، توصیف الرحمان کیوں کر رہا ہے؟ یہ رائٹ شریعت نے توصیف الرحمان کو نہیں دیا۔ بہشتی زیور کے خلاف جو مغلظات بکے ہیں، قرآن و حدیث یہ جانتے ہیں، یہ ہم تو گھاس کھاتے رہے 8-10 سال مدرسوں میں۔ توصیف الرحمان راشدی صاحب کائنڈلی ایک دفعہ آپ آ جاؤ، فیس ٹو فیس بات کر لو اس ٹاپک پر، کیونکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر عوام نے کتاب و سنت کی خالص دعوت کو ماننا شروع کر دیا تو پیری فقیری کے دھندے میں جو دال روٹی چل رہی ہے اس کے بند ہونے کا خطرہ ہوگا۔ کبھی بھی یہ لوگ زہر کا پیالہ پلیں گے علماء سعودیہ کے خلاف، حرف ان کی زبان سے نہیں نکلے گا، کیونکہ وہاں سے کیا ملتے ہیں؟ ریال ملتے ہیں۔ ان کو علماء دیوبند سے چڑ ہے۔ فضيلة الشيخ توصيف الرحمن، ان کے پاس اس جواب کا جواب نہیں، اب وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے اور پرانا کلپ ہی چلا رہے ہیں۔ یہ تو ان کی 2 ٹکے کی اوقات ہے، آپ خود سوچو، یہ ان کی علمی خیانت نہیں ہے کہ جب ایک چیز کا میں نے جواب دے دیا، صحیح مسلم کی حدیث پیش کی، اس پہ منہ پہ ٹیپ لگا کے کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ اب تم نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سے۔ اسی طرح وہ میں نے جو کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ میاں بیوی، ایک شوہر امریکہ میں اور ایک بیوی کہاں ہو، بیوی پاکستان میں، اور بچہ پیدا ہو جائے تو بھی حلال ہوگا، اس پہ بڑا ریکارڈ لگایا گیا، اس کا بھی میں نے جواب ریکارڈ کروایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس جواب کا بھی کوئی جواب مارکیٹ میں اب تک، وہ جواب بھی پی گئے، سمجھتے ہیں؟ تو علم کی عمق اور گہرائی ختم ہو چکی ہے، سرسری حدیثوں کے ریفرنس اور فلانا اور یہ ہے چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ اور جو مذہبی اسکالرز جو کہلاتے ہیں مذہبی، حقیقت میں مذہبی ہیں نہیں وہ، لیکن آج کل تو ہر آدمی ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے نا۔ جو مذہبی بنے ہوئے ہیں، جب دلیل کا جواب آتا ہے نا تو وہ اس کو پی جاتے ہیں، وہ اس ٹاپک ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنی، پرانا والا ہی چلاتے رہو۔ تو یہ جو میں نے بیان کیا تھا نا، جس پہ جناب توصیف الرحمان راشدی صاحب نے بھی بڑا مذاق اڑایا ہے کہ میاں ادھر اور بیوی ادھر اور بچہ حلالی، بیوی کے بستر پہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کی کرامت سے ہوا ہوگا یا کسی مفتی کی کرامت سے ہوا ہوگا، یہ کسی نہ کسی کی کرامت سے ہوا۔ تو ہم عرض کرتے ہیں حضرت ہمت پیدا کیجئے، اہل الحدیث سے سبق سیکھیے۔ اس پہ میرا بڑا مذاق اڑایا کہ یہ دیکھو یہ اندھے مقلد ہیں۔ توصیف الرحمان راشدی صاحب کائنڈلی ایک دفعہ آپ آ جاؤ، فیس ٹو فیس بات کر لو اس ٹاپک پر، کیونکہ میں نے اس کا جواب ریکارڈ کروایا، وہ نہیں چلایا ان لوگوں نے۔ میں صرف توصیف الرحمان سے اتنا کہتا ہوں، اگر میں سعودی مفتی کا یہی فتویٰ دکھا دوں کہ میاں بیوی میں 20 سال دور ہیں اور بچہ پیدا ہو گیا حلالی ہے، صرف توصیف الرحمان سے یہ میری گزارش ہے، کیا اس کے خلاف بھی اسی طرح سے کلپ ریکارڈ کرواؤ گے جس طرح میرے خلاف کروایا ہے؟ اس کا جناب توصیف الرحمان سے مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہاں اگر سعودی مفتی نے بھی فتویٰ دیا ہے، اور سعودیہ کا جو فقی مذہب ہے فقہ حنبلی، اس نے بھی وہی فتویٰ دیا ہے جو مفتی طارق مسعود کا فتویٰ ہے، تو میں فقہ حنبلی کے خلاف، مغنی ابن قدامہ کے خلاف وہی کلپ ریکارڈ کرواؤں گا جو میں نے مفتی طارق مسعود کے خلاف کروایا۔ یہ توصیف الرحمان کے جواب کا میں انتظار کر رہا ہوں، پھر میں سعودی مفتیوں کے حوالے دوں گا انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر عوام نے کتاب و سنت کی خالص دعوت کو ماننا شروع کر دیا تو پیری فقیری کے دھندے میں جو دال روٹی چل رہی ہے اس کے بند ہونے کا خطرہ ہوگا۔ کبھی بھی یہ لوگ زہر کا پیالہ پلیں گے علماء سعودیہ کے خلاف، چاہے کتنا ان کو اختلاف ہو، ایک حرف ان کی زبان سے نہیں نکلے گا، کیونکہ وہاں سے کیا ملتے ہیں؟ ریال ملتے ہیں۔ ان کو علماء دیوبند سے چڑ ہے، بر صغیر کے علماء سے چڑ ہے۔ کبھی بہشتی زیور میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ مغنی بن قدامہ کا بھی، امام احمد بن حنبل کا بھی وہی مذہب ہے، اور شیخ بن باز نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک عورت سے زنا سے بچہ ہوا، عورت اقرار کر رہی ہے زنا سے ہے، پھر بھی وہ ثابت النسب ہے، وہ شوہری کا کہلائے گا۔ تو توصیف الرحمان صاحب سے میری گزارش ہے کہ ذرا بن باز کے خلاف آپ ایک کلپ بنائیں۔ اگر آپ کہتے ہو کہ مفتی صاحب جھوٹے الزام لگا رہے ہیں بن باز پر یا فقہ حنبلی پر، تو میں انشاءاللہ اگلے کلپ میں حوالے بولو پیش کر دوں گا۔ میاں بیوی 20 سال بھی ایک دوسرے سے دور ہونا،
بچہ پیدا ہوگا تو کس کا کہلائے گا؟ شوہر کا. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ امکان ہی نہیں تھا بچے کا تو شوہر کے کھاتے میں کیوں ڈالیں؟ میں نہیں ڈال رہا, یہ حدیث ڈال رہی ہے, بخاری کی حدیث ہے, اور آپ نے جو حدیث پیش کی اس کا مفہوم آپ غلط بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. بخاری کی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ بچہ کس کا ہوگا؟ شوہر کا. اب وہ سوال ہے کہ عقلاً ممکن نہیں ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بچے کی نفی شوہر کرے نا, توصیف الرحمان کیوں کر رہا ہے؟ شوہر منہ سے پھوٹتا کیوں نہیں ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے؟ نہیں یہی بات سمجھ میں, یہ مدعی سوس گواہ چس والا معاملہ کیوں ہے؟ شوہر کو کس نے منع کیا ہے کہ وہ نفی کر دے؟ بھائی اس کو پتا ہے میں بیوی سے 20 سال سے ملا نہیں ہوں, تو شوہر منہ سے پھوٹ دے کہ میرا نہیں ہے, اس وقت ہم مانیں گے کہ واقعی نہیں ہے, لیکن ایسے ہی نہیں مانیں گے. قرآن و سنت سے پتا چلتا ہے شوہر اگر یہ کہہ دے کہ یہ بیوی سے جو بچہ ہے میرا نہیں ہے, اس کا مطلب وہ بیوی پہ کیا کر رہا ہے؟ بولو, زنا کی تہمت لگا رہا ہے. تو اسلام کہتا ہے 4 گواہ لے کر آؤ. 4 گواہ نہیں ہے تو لعان کرو, لعان کرو, 4 قسمیں اٹھاؤ کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے. 5ویں دفعہ میں بولو مجھ پر اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, اور بیوی بھی 4 قسمیں اٹھائے گی کہ میرا شوہر نے جو الزام لگایا جھوٹ بول رہا ہے, اور آخر میں کہے گی مجھ پر اللہ کی لعنت اگر میرا شوہر سچ بول رہا ہے. جب تک یہ قسمیں نہیں اٹھائیں گے تو توصیف الرحمان صاحب کائنڈلی آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ کسی کے بچے کو فلانے کا یا ڈمکانے کا نہیں کہہ سکتے. یہ رائٹ شریعت نے بچے کے باپ کو دیا ہے کہ وہ نفی کرے میرا نہیں ہے, یہ رائٹ شریعت نے توصیف الرحمان کو نہیں دیا. میرا اسٹائل تھوڑا سا بکھری ہو گیا کیونکہ توصیف الرحمان صاحب جب علمی اختلاف کرتے ہیں نا تو علمی اسٹائل میں نہیں کرتے, اور ایسے پیش کرتے ہیں کہ دین انہوں نے سمجھا ہے, باقی تو کسی کو پتہ ہی نہیں دین کا ہے کیا. قرآن و حدیث یہ جانتے ہیں, ہم تو گھاس کھاتے رہے 8-10 سال مدرسوں میں, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب یہ کیسے اسٹائل میں جواب دے رہے ہیں, تو آپ اپنا اسٹائل تو پہلے چیک کرو. اور پھر بھی میں کہتا ہوں جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں میں سعودی مفتیوں سے دکھا دوں گا, ٹھیک ہے نا. آپ ابھی ایک کلپ ریکارڈ کرواؤ کہ میں نے بہشتی زیور میں, یعنی توصیف الرحمان صاحب نے بہشتی زیور کے خلاف جو مغلظات بکے ہیں اور میرے خلاف کے اندھے مقلد اور اس ٹائپ کے, آپ وہی ظرف رکھو بن باز کے خلاف بھی کہنے کے لیے, سمجھتے ہو نا, اور فقہ حنبلی کے خلاف بھی کہنے کے لیے. بہشتی زیور نے وہی لکھا ہے جو اسلاف سے چلا آ رہا ہے, کوئی نیا مسئلہ بہشتی زیور نے نہیں گڑھا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو علم مارکیٹ میں